السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 139 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 31 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جولائی کی آج 17 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل من حرم زینت اللہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کون ہے جس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جو اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے، مہیا کی ہے، پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اسی طرح والطیبات من الرزق، عمدہ اور پاک رزق میں سے کس نے حرام قرار دیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرمائیں یہ چیزیں، عمدہ لباس، عمدہ غذا اور عمدہ کھانے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ ساری چیزیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، شعور ہے جس قوم کے بعد۔ قل، آپ فرمائیں انما حرم ربی الفواحش، آپ فرمائیں بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری طور پر بے حیائیاں ہوں اور اس طرح در پردہ جو بے حیائیاں۔ اسی طرح والاثم والبغی، اللہ تعالیٰ نے گناہ کو بھی حرام کر دیا ہے، یعنی ایسے کام کیے جائیں، اس طرح بغاوت، سرکشی کو حرام کر دیا ہے، بغیر الحق، جس کا حق اور استحقاق نہیں ہے لیکن لوگ اس کو اپنا جاتے ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے تم اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل برہان نازل نہیں فرمائی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک میعاد ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل یعنی وقت موت یا ان کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے لا يستاخرون ساعة، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ وہ مؤخر ہوتے ہیں، ولا یستقدمون، نہ وہ پہلے مر سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو،
اما یأتینکم رسل منکم، ان جملوں پر غور کریں حضرت۔ جب آئیں گے تمہارے پاس، یا جب کبھی ضرور تمہارے پاس رسول آئیں گے تم ہی میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہی رسول تشریف لائے، تو ارشاد ہوتا ہے یقصون علیکم آیاتی، پھر وہ بیان کریں گے تم پہ میری آیتیں۔ فمن اتقی، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی یا اچھے اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ ان پر کوئی حزن ہوگا، کوئی غم زدہ وہ نہیں ہوگی۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا عملی طور پہ، اعتقاداً و عملاً و منہجاً، جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، واستکبروا عنہا، اور اللہ کی آیات سے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، اولئک اصحاب النار، یہ سب لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حضرات، سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمتوں سے نوازے، خوشحالیاں دے، تو اس بندے کے وجود پر اور اس کی معاشرت پر اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ کیا مقصد ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کی خوراک اچھی ہو، اس کی معاشرت اچھی ہو، تو ظاہر ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے کہ آدمی لباس اچھا پہنے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ہماری کیا سلیکشن ہوتی ہے، مسجد کے لیے کیا ہوتی ہے، اداروں میں جانے کے لیے کیا ہوتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے ہوتی ہے۔ خود آپ فیصلہ کریں۔ فالتو فنڈ میں رکھا ہوا ہے، ادھر کوئی شے لٹکی ہے، اس کو پہنو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کسی نے جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لباس، زیبائش، آرائش، زینت کی چیزیں بنائی ہیں، حرام کس نے کی ہیں؟ کسی نے نہیں کی۔ اس طرح والطیبات من الرزق، عمدہ کھانا۔ اصل میں یہ تنقید ہو رہی ہے صوفی حضرات، ملت اسلامیہ میں ایک صوفی طبقہ ہے، اور یہ ان کی مطابقت ملتی ہے ہندو مت کے ساتھ۔ ہندوازم میں یہ ہے، آپ کے لب میں ہے کہ گندا رہنا، غسل نہیں کرنا، اور ان کا جو جتنا سلسلہ ہے اللہ کے انعامات کا استعمال نہ کرنا۔ دوسری مشابہت ہوتی ہے رہبانیت کے ساتھ، جس کو ترک دنیا کہتے ہیں، شادی نہیں کرنی، اچھا لباس نہیں پہننا، اچھا کھانا نہیں کھانا، تو اس کا کیا تعلق ہے؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ آپ غسل کریں، کپڑے اچھے پہنیں، عمدہ کھائیں، عمدہ بولیں، اچھا رہیں۔ دین اسلام نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تھا، کیا وہ شخص جس کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ اس طرح فرمایا جو آدمی 5 بار مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے وہ طہارت کرتا ہے، وضو بناتا ہے، عمدہ کپڑے پہنتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، اس بندے کے وجود میں گناہ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادی اور شاندار مثالوں کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا جو آدمی وضو کرتا ہے، آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے میں، زبان کے، آنکھوں کے گناہ۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا جس طرح آپ کسی درخت کو ہلائیں تو اس کے پتے گرتے ہیں، اس طرح بندے کے وضو کرنے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی وضو بنا کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم جب اٹھایا جاتا ہے اللہ کے گھر کے لیے، تو ایک قدم اٹھانے کے ذریعے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان اور شوق کا معیار یہ ہے کہ انہیں آنا تو مسجد میں ہے، لیکن انہیں قدم چھوٹے کر لیے تاکہ قدموں کی گنتی بڑھ جائے۔ جیسے پلانگے مار کے، دوڑیں لگا کے، افراتفری کے ساتھ چلنا، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، رسول پاک نے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، جب مسجد میں طمانینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ مسجد میں پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، افراتفری، مسجد کے دروازے کھڑکائے جا رہے ہیں، زور کے ساتھ جوتا پھینکا جا رہا ہے، کبھی پٹک کے گر رہا ہے، کبھی کوئی تماشا، یعنی وہ سمجھتا ہے میں بڑے محبت کے ساتھ مسجد نماز میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو پہلے کیوں نہیں مرے آپ؟ اب جو اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے تو 10 منٹ پہلے گھر سے نکلو۔
نہیں وہ نہیں عقل کرنی، ادھر ٹکرا میں دیکھا، میں رہا ہوں نا کینٹ میں، تو بعض مساجد میں وہ ٹائلیں اور سلسلے لگے ہوئے، وضو میں جا کتنے بندے گر گر کے سر پاڑے بندے، پٹک کے پیا سر پاڑیا کھنا پا کے جو مسیطے گیا تو مسیح اس وقت سر پڑوا کے گھر آ جاؤ۔ وہ عقل سے کام، شعور سے کام لیا جائے تحمل کے ساتھ، تو کبھی گھروں وضو کر کے آ جائے گا، تو من حرام ہے گھروں وضو کر کے آنا، تو گل تو ویسے مشکل لگتی ہے نا، گھر سے وضو بنا کے آنا حرام ہے۔ مسجد کا ہی سلسلہ ہے کہ اس میں گند بھی ادھر ہی ڈالو، وضو بھی نہیں کرو، مسجد کا پانی ضائع کرو، مسجد کی صفحے برباد کرو، یہی فرض ہے ہمارے اوپر، یعنی ساری چیزوں پر کبھی غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وہ بتاؤ تو صحیح کس نے یہ زینتیں حرام کی ہیں، لباس ہو، خوراک ہو، لباس کسی نے حرام نہیں کی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات، اس میں اشارہ یہ ہے، اس میں ہندو بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی سارے پھل کھا رہے ہیں، مینگو سارے کھا رہے ہیں، آڑو کا جوس سارے پی رہے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی، کویت میں رہنے والے بھی، پاکستان میں رہنے والے بھی، ہندوستان میں رہنے والے بھی۔ فرمایا اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے، نمازی بھی شامل ہے۔ کیوں جی بھٹ صاحب، یہ ضروری ہے کہ بٹ ہی پھل کھان دے، مسکین نہیں کھان گے، یہ جٹ ہی فلانی چیزاں کھان گے تو بےچارے باقی مسکین نہیں کھائیں گے، سارے شامل ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھو خالصتا یوم القیامہ، یہ انعامات اللہ نے صرف خالص رکھے اہل ایمان کے لیے، قیامت والے اہل ایمان کو یہ سارا کچھ ملے گا، باقی سارے فارغ۔ اس کی خوبصورت مثال رسول پاک نے اس طرح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں شفقتوں کے 100 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں تقسیم کیا ہے جس میں سارے مسلم، غیر مسلم، جانور، پرندے، مال مویشی جس محبت پیار میں شامل ہیں، 99 سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رکھیں، ان پر تقسیم ہوں گے۔ تو بلکہ ایک حدیث کا در بیان آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا پیار، اپنی شفقت رحمت کو بانٹیں گے تو وہ سلسلے دے کر ابلیس کو بھی امید لگ جائے کہ شاید میرا بھی آج کم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالت پہ رحم فرمائے، ذوق ہمارے اندر پیدا ہو، شوق پیدا ہو جائے، ہم یار شوق کے ساتھ مسجد میں آئیں، وضو بنا کر مسجد میں آئیں، پہلی صفوں میں آ کر بیٹھیں، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے دعا کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں مانگتا ہے ان کی دعائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہاں آ کر اس کا مطلب پہلے آیا ہے، اذان کے بعد آ گئے، اقامت ابھی نہیں ہوئی، سنتے پڑھی، نفل پڑھے، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کو ترلا مارے، اللہ گرمی گھٹا دے، مہربانی فرما تو کر دو نا دعا، یا اللہ سونے کو حبس ہی گھٹا دے، یہ تو میں صحیح سے نہیں چلنا چاہیے تھا، تو کر دو نا دعا، یا اللہ گرمی مگر اللہ کو آسانی پیدا فرما دے، کوئی دعا کر دو کو اچھی ہو، یا اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے، ملکی حالات ٹھیک کر دے، یا اللہ بجلی کے گیس بلوں تو جان چھڑا دے، کوئی تو دعا کر چھوڑو کے دل ہون بولے تھوڑی بہت آمین انہوں نے بل تو نہ آیا نا تو پھر سارے آمین آ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں جی، کذالک نفصل الآیات، اللہ تعالیٰ آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، الگ الگ احکامات، اس کے درجات، ان کی پابندیاں، احکامات، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، جانتی ہے کہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، فیصلہ ہے، ڈیمانڈ ہے، جو قوم نے کی اس کے جوابات اللہ نے دیے۔ وہ گل نہیں سمجھ لگ دی، جس کے پلے کوئی شے نہیں، وہ اس کو قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا، اس پر یقین ہی نہیں ہے، وہ گوگل کو ہی مامی پھوپھی سارا کچھ سمجھتا ہے، تو پھر اس کے پلے کیا پڑے گا؟ گوگل کے بڑے اثرات ہیں نا، وہ مفتی بھی وہی ہے، فاضل بھی وہی ہے، علم بھی سارا ادھر ہی ہے، قرآن بھی خالی، تو اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ میں نے قرآن میں بیان فرما دی ہے، اور اس کی رسالت باب نے تشریح فرما دی ہے۔ جس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اور سیرت مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا، تو بس بات کلندر ہی رہے گا، باقی اور کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش، جو اللہ نے حرام کیا بے حیائی ہے، ظاہری طور پر کی جائے، در پردہ کی جائے، کنڈیاں مار کے بے حیائی کی جائے یا کنڈیاں کھول کے کی جائے، سرعام ناچ گانے کیے جائیں یا کنڈیاں بند کر کے یا سیف ہو کر، وہ ساری شکلیں فرمایا یہ حرام ہیں۔ والبغی، بغاوت کرنا اللہ کے رسول کی، اس طرح بغاوت کا ترجمہ، بغی کا ترجمہ ظلم بھی ہے، ظلم زیادتی کرنا، اولاد پہ ظلم کرنا، ہمسایوں پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، اپنی حالت پہ ظلم کرنا، اپنی جان پہ ظلم کرنا، یعنی بے مقصد میں رات کو 100 نفل پڑھ کے سونا ہے، کس نے کہا 100 نفل پڑھو؟ سید الانبیاء نے فرمایا 2 رکعت نماز اگر جن کو کہتے ہیں اچھے طریقے پڑھ لی جائے، قبول ہو جائے، تو تیرا وہ 2 رکعتیں ہی کافی نہیں۔
سید الانبیاء نبی مکرم کو فرمانے جو باقاعدہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، یعنی پوری رکعت پڑھ کے پچھلے ٹائم 1600 لیل الاخیر یعنی پچھلی رات جس کو کہا جاتا ہے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ 2 رکعت 4 رکعت کسی وقت اٹھ کے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیں گے۔ کچھ کرے تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کرنا ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہنے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، رسول پاک رحمت عالم ہے، بڑے شفیع ہیں، سفارش کریں گے۔ کس بات کی سفارش کریں گے؟ کلندر نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں، اس کبھی حلال لقمہ کھایا ہی نہیں، تو سفارش کیا کریں گے؟ قرآن میں سادہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس کے اندر لکھا ہے اس کو علم ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، تو کیا اس کے بارے میں سفارش کریں گے؟ اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے پیغمبر علیہ السلام قیامت والے گواہی دیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پڑھنا سمجھنا پڑھنا اس کے اندر حصہ لینا سب کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر یہ جواب ہو گیا۔ ایک قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جب پیغمبر علیہ السلام یہ شہادت دے دیں کہ انہوں نے ککھ نہیں کیا، نہ ان کے پلے کوئی شے ہے، نہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں، نہ سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سبق کے اندر حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، نہ پھٹی اٹھانے کے لیے، نہ رکھنے کے لیے، نہ قرآن مجید کا ہدیت دینے کے لیے، یہ کسی شعبے میں ان کا شمار نہیں ہوتا، تو کیا سفارش کریں گے پیغمبر علیہ السلام؟ خدا فیصلہ کرے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں رسول پر غور فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے والبغی بغیر حق، بغاوت اور ظلم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی کی جان پہ ظلم کرے، کسی کا مال لوٹے، کسی عزت پہ حملہ کرے، کسی کے گھر جھانکے، کسی کے لیے جائز نہیں، یہ سب بغاوت میں آتا ہے، ظلم میں آتا ہے، سرکشی میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ، اس کو 2-3 بندوں نے پکڑا ہوا ہے، چلا نہیں جا رہا اسے، پوچھا کیا مسئلہ ہے اس بندے کو؟ جس بندے نے نظر مانی ہوئی تھی میں نے حج کرنا ہے، پیدل سواری پہ نہیں بیٹھنا، نہ سائے میں بیٹھنا، تے ٹریا جا نہیں رہا، بندے پھڑے، رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس قسم کی عبادتوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کہو پانی پیے، سائے میں بیٹھے، سواری میں بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر عبادت کرے، اس قسم کے نخرے کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بندے کو دیکھا گیا، اس نے نکیل ڈالی ہے ناک میں، اور اس کو پکڑ کے بیت اللہ کا طواف کرایا جا رہا ہے، پوچھا اس بندے کا کیا چکر ہے؟ جی اس بندے نے نظر مانی تھی میں ذلیل حالت میں اللہ کے گھر کا طواف ہوں، مارو چھترے دے سیرے چور۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور بندوں سے ہٹ کر، انسانوں کے ہٹ کر، وہ حیوانوں کی طرح اپنی کو تشبیہ دے کر اللہ کے گھر کا طواف کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کرنا، لنگوٹے باندھنا، ساری رات جاگ کر نفل پڑھنا، پھر سویرے سو رہنا نماز دے دیں، سبحان اللہ، راتی نفل پڑھتے رہنا، جی کتنے نفل، وہ 100-200 تو پڑھے ہوں گے، انہیں نفلوں کی ضرورت ہے، وقت نہ ہو 2-4 نفل پڑھو، سنتے پڑھو، فرض پڑھو، درس سنو پاوے نہ سنو، چلو فرض تے نماز تے پڑھو، نماز سے فرض ہے، درس فرض نہیں، لیکن جو سنتا ہے سمجھتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو جی سمجھ لو جی فتویٰ مل گیا درس فرض نہیں تو کل تو پھٹیاں چکو تو کرو جی، مسجد نو تالا مار دے اللہ دی سوت، اتوں تے جان چھٹے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں جی، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ بھی حرام ہے اللہ کی ذات اور صفات کسی کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ کرنی والی سرکار ہیں، یہ سہیلی سرکار ہیں، یہ دمڑی والی سرکار ہیں، یہ مندری سرکار ہیں، یہ کون ہے؟ یہ چیکو سرکار ہیں، بیڑا غرق کر دیا میں نے اپنا ساری زندگی کا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بات سنو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے دعا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے وہ تمہاری سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، مسئلے بھی حل کرتا ہے۔ وہ قبر تے لمحہ پہ رہ جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں قبر والے جتنے دفن ہو گئے لا یسمعون، وہ نہیں سنتے، لا یسمعون ولو سمعوا ما استجاب، اگر سن لیں تمہاری باتوں کا، بک بک کا، دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کا قرآن کے معنوں پر بھی ایمان نہیں، تو میرا خیال ہے کہ حکیم صاحب کو دوائی شیطان مجون کھا کے لمبے پیرن کرنا، تاکہ وہ عقل ٹکانے آ جائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی حرام ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے رہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس شے کا علم نہیں ہے کہا جائے میں نہیں جانتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، دین کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، رسول پاک نے فرمایا بیان کر دو، ٹھیک ہے، نہیں پتا تو کہا جی مجھے نہیں پتا، تو لوگ لگے ہوئے ہیں عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے کہ عرش بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ وہ بک بک کر رہے ہیں جن کی اوقات کا بھی نہیں پتا۔
جن مسائل کا علم نہیں ہے وہ اس کے بارے میں بحث کرنا، اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑنا، اللہ نے فرمایا یہ جائز حرام کر دیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی ایک اجل ہے، کوئی 35 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی 45 سال کا، کوئی 18 سال کا، دنیا سے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس کا بھی کسی اجل آتی ہے، میعاد وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، لا يستاخر ساعة، ایک لمحہ بھر کے اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا، ولا يستقدمون، نہ وہ پہلے مرے گا نہ۔ کتنے لوگ کومے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوما کسے کہتے ہیں؟ بندہ بے ہوش ہے، سانس صرف چل رہی ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ بولنا نہ سب، وہ کومے میں پڑا ہوا ہے، وہ بندہ نہیں بول سکتا۔ آپ صاحب سمجھ آئی؟ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ بول رہا ہے، لیکن سانس چل رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ زندہ کومے کی حالت میں بات کیوں نہیں کرتا؟ زندہ جو ہے تو سنتا کیوں نہیں؟ کومے میں گیا وہ بندہ زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، وہ بولتا نہیں، وہ جواب نہیں دیتا، جو مکمل فوت ہو جائے وہ سارے کام کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ کس دن آکھنی تھی 10 محرم کو کہہ چھڑو نا۔ یہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے ہے حضرت، اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ نہیں سنتا وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے کام کر کے دکھائے۔ 5 سال 6 سال 10 سال لوگ قومے میں رہے، پھر اللہ نے صحت ٹھیک کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا، زندہ پھر رہا ہے۔ ایسی مثالیں بھی اللہ نے دی، اور ایسے واقعات موجود ہیں جو ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شفا کی، تندرستی کی، صحت مندی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ان حادثات سے، ان مصیبتوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل، میں تمہیں میں سے رسول آئیں گے۔ حضرت آدم کی اولاد سے رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، تو جب تشریف لائیں گے یقصون علیکم آیاتی، پھر اپنے اپنے دور میں میرے اوپر تمہاری آیتیں اور قصے اور آیات و بیانات بیان فرمائیں گے۔ فمن اتقا، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لی یا اچھے کام کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف و خطر ہے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سادی جی گل ہے کہ رسول پاک جب تشریف لے، یعنی کسی دور میں رسول، یہ تو قرآن نے فرمایا نا، اولاد آدم کو اللہ نے پہلے فرما دیا تھا، بیان ادھر ہوا ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا کریں گے، کو کتاب کو صحیفہ بیان کو وحی لے کر آئیں گے، تو جو لوگ ان کی بات کو مان جائیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ایک ہوتا ہے زبان کے ساتھ، ایک ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی، ویسے مانتا ہے نماز فرض ہے لیکن ماشاءاللہ پڑھتا نہیں، عقیدہ اس کا صحیح ہے، نماز فرض ہے جی پڑھنی چاہیے، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ ویسے نہیں پڑھتا، کی مطلب ویسے کا؟ تو کوئی بندہ 5 7 76 سیرے چ ماریا جی کہ ویسے ہی ماریاں نا، وہ یار میرے ماریا کا ویسے ہی ماریاں، یہی وہ مسئلہ ہے۔ فرض نماز نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، صدقہ زکوٰۃ وہ نہیں کرتا، حج عمرہ وہ نہیں کرتا، لیکن ہے پکا مسلمان۔ وہ پکا کس طرح ہو گیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادیں ہیں جس میں شہادتین کی بات ہے، اللہ کی بات، الوہیت کو ماننے کی بات، رسول پاک کو ماننے کی بات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تو بنیادی رکن ہے۔ جو اس کے اندر نہیں ہے وہ تو اسلام کا داخلہ ہی نہیں ہوتا، تو باقی کام کیا ہوں؟ جس بندے نے زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہیں، وہ مال پاک نہیں ہوتا۔ جب مال پاک نہیں ہوتا، اور میرا یہ مسئلہ نہیں، قرآن حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا، تو زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمینیں دی ہیں، زرعی رقبے دیے ہیں، تو اس کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کا عشر نہیں دیتے، وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں یار پتہ آندھیاں بڑیاں سخت ہو گئی، طوفان بڑے آئے نے، سارے درخت پٹے گئے، یہ درخت نہیں پٹے گئے، بیڑا غرق ہو گیا۔ غور کرو ان چیزوں پر، ہم نہ زکوٰۃ دیں نہ عشر دیں، اللہ اکبر، نہ مسجد میں چندہ دیں، نہ ماں باپ کی خدمت کریں، تو پھر کہیں جی طوفان پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، حبس بڑی ہوتی ہے۔ تو قبر کے اندر اس سے زیادہ حبس ہوگی، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے تکبر، ارشاد ہوتا ہے آیتوں کا جھٹلایا، انکار کیا، کفر کیا، تکبر کیا، ارشاد ہوتا ہے اولئک اصحاب النار، وہ سارے آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ بالی جائے تو بندے میں سٹیا جائے تو نہ وہ مرے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کی حالت ہوگی۔ قرآن نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ نہ مرنا، موت اللہ نے ویسے ختم کر دی ہے، اور زندگی وہ کیسی، اوپر بھی آگ ہو نیچے بھی آگ ہو، چمڑا جل گیا، جلد جڑ گئی ہے، اور جس کو یہ چمڑی کہتے ہیں،
چمڑا جل جائے گا تو نیا بنا دیا جائے گا، اللہ طول وہ جل گیا نیا بن گیا بن گیا آوا واہ واہ، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، تو کیا ہے یہ فضیلت کی بات ہے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان مصیبتوں اللہ محفوظ رکھے، عقل دے، شعور دے، اس کی تیاری کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، جہنم سے بچا لے، زندگی کے اندر ہمارے اچھے اعمال کردار کی توفیق مل جائے، دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے جی کل اے نبی مکرم آپ فرمائیں من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہے، مہیا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ اشارہ یہ ہے نہ اچھا لباس ممنوع ہے، نہ اچھی خوراک، نہ غذا، وہ بطیبات من رزق، یہ اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا پہننا نہیں، تو کرنا کیا ہے؟ رسالت امام نے فرمایا تیرے جسم پر اچھا لباس، اچھا وجود، اچھی خوراک، اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہونا چاہیے، یہ بندہ جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوشحال ہے، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جو یہ شکل پر آئی ہوئے کہ دل کرے یہ صدقہ کرا دے گھٹ اڑ جائے، رون والا منہ بنایا جس نے دیکھو جتی ٹوٹی برا حال۔ ماڈل ٹاؤن میں ایک شخصیت رہتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ میرا ماڈل ٹاؤن میں بڑا تعلق ہے، تو مبالغہ آ رہی نہیں، دنیا سن رہی ہے، قرآن میں میرے سامنے ہے، جھوٹ بول کر اللہ کی لعنتوں لینے کا لاکھوں روپے کرائے آتے ہیں، لاکھوں روپے کرائے آتے ہیں، کروڑوں اربوں کی بلڈنگیں ہیں، کاروباری ڈیرے ہیں، حالت یہ ہے کہ مسجد سے نکلے کوئی بندہ صدقہ کر گیا 5,000 صدقہ دے کے ٹور گیا، تو انا للہ کیسے پڑھنی ہوئی میں ہی پڑھنی، یعنی قابل رحم عقل بنائی ہے کہ وہ بندہ یار بڑا بڑا مسکین ہے بیچارہ، کوئی وہ 5,000 صدقہ دے، وہ ٹکرا مارتا رہا، وہ سانو آتا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے آپ رکھیں، یہ منہ بنایا ہے کہ اللہ کرے کو میرے تے صدقہ دے دے تاکہ بل میرا دینا آسان ہو جائے، رونا ہر وقت، یہ روندو بنا رہنا جڑا نا، اللہ نے یہ پوچھا کس نے رام کی دیر پہ اچھا پہنو نا، اچھا کھاؤ نا، اچھا بولو نا، گل پھر اسی آ گئی نا جی، نہ میٹھا کھانا نہ میٹھا بولنا، انہیں شوق عبادت بھی ہے، گانے کی عادت بھی، دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، بیڑا غرق کیا ہر طرف۔ کل ہی للذین آمنوا، یہ نعمتیں انعامات دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت دن خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم نے مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ آیات بیان کی ہے، کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ حلال کیا ہے، یہ منع کیا ہے، یہ جواز ہے، یہ ساری چیزیں۔ کل آپ فرمائیں انما حرم ربی الفواحش، آپ فرمائیں کہ بے شک میرے رب نے بے حیائیاں حرام کی ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری طور پہ بے حیائی ہو تب بھی، در پردہ ہو وہ بھی، والاثم والبغی، گناہ کے سارے کام اللہ نے حرام کیے ہیں، اس طرح ظلم زیادتی بغیر حق جس کو کیا جائے وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ، اللہ کی ذات سے شرک کرو وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وان تقولوا علی اللہ، یہ تم اللہ کے بارے میں کہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں، کوئی ہوروں کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، کوئی جنت کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، کوئی اللہ کی پیمائش کر رہا ہے، کوئی عرش کی پیمائش کر رہا ہے، یہ کوئی تک بدیاں ہیں کہ تمہارے متعلقہ یہ کام ہے؟ شرم کرو، دین کے اندر تعلیمات ساری اللہ نے دی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے میعاد رکھے، اور ہر امت سے مراد فرد بھی ہے، جماعت بھی ہے، اور وہ ایک اس طرح سمجھ لیں کہ ذرا ایک نسل چلی گئی دوسری نسل بعد میں آتی، یہ سب لوگوں اس میں شامل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ، جب کسی کا اجل میعاد وقت آتا ہے، لا يستأخر ساعة، ایک لمحہ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، چلو 2 گھنٹے چھڑ دو فرشتوں پر آن جاؤ، اے بابے ان کو 2 گھنٹے چھڑ دو، ایسے نہیں ہوگا، 2 گھنٹہ پہلے انہوں نے فوت کر جو چلو جان چھوٹے، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل، رسول منکم، اے اولاد آدم تمہیں میں سے جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، یقصون علیکم، وہ بیان کریں گے تم پر میری آیتیں، فمن اتقی واصلح، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پر کوئی خوف و خطر، کوئی غم، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، آیتوں سے بڑے بنتے رہے، تکبر کرتے رہے، اولئک اصحاب النار، یہ سارے آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ہمارے پیپلز کالونی میں، چونکہ مجھے تقریباً 25-26 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، دوست ہیں بڑے اچھے، انہوں نے کہا جی جمعے کے بعد کھانا اکٹھے کھائیں گے، چلو جی کھانا شروع ہو گیا،
ایک مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا انہوں نے. آپس میں وہ کزن ہیں، تایا چچے کے بھائی. تو ان میں بیٹھنے والوں میں سے ایک کے والد صاحب بیمار ہیں. مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جب وہ مسئلہ جو بتانا ہے وہ کیا ہے. وہ باتوں میں کہتے جی ابا جی تمہیں پتہ نہ بڑے بیمار نے تے وہ بڑا پھر وہ پہچان دے بھی نہیں تے وہ کمزور بھی نہیں، کھاندے بھی کچھ نہیں تے. میں کہ جی اللہ ٹھیک کر دیں گے، اللہ ثانی فرمائیں گے، آپ صبر کریں، شکر کریں، پلس ان کی خدمت کریں. اور پرت آخر میں بات جو مجھے سمجھ میں آئی، سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ بابا جی کو ٹیکہ لگوا کے زہر کا دے مار نہ دیں. اللہ کی قسم ہے جب میں نے پوچھا اس بات کے بیان کرنے میں کیا میرے کو فائدہ ہے، جھوٹ بیان کیا جو کتنی بڑی لعنت ہے. اولاد پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ٹیکہ لگوا کے زہر کا تو بابا جی کو فارغ کر دیں. تو کہنے لگے ہاں ساڈا ہی مقصد. میں کہ شرم کرو پھر تہاڈی اوقات نہ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اللہ معاف کر دے، ان کی زندگی ہے لیکن صحت کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کے ساتھ ہے، تو آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. تم کیا خدمت کرتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا کہتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے. لیکن اولاد نے پوچھا اگر اجازت ہوئے تو ٹیکہ لگا کے بابے اور ابا جی نے فوت کر دیے. اگر یہ اولاد کا حال ہو تو پھر اندازہ کر لیں اولادیں قیامت کو کیا کریں گے. یہ میرے سے مسئلہ پوچھا گیا، باقاعدہ اولاد نے پوچھا ہے، کزنوں کے ساتھ مل کر پوچھا ہے، مجلس میں پوچھا ہے، پھر روٹی کو آگے پوچھا ہے تاکہ ہو سکتا ساری فیوریٹ فتویٰ آئی جائے. انا للہ پڑھو، دند کٹنے کی ضرورت ہے. انا للہ بھائی یہ اولاد ہے. دنیا میں اولاد کے رویے والدین کے ساتھ یہ ہیں، زندگی میں یہ ہیں، تو مر جانے کے بعد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور اللہ